بلکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، یہ ایسے حدیث ہے، یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے رب اپنے بندے سے مخاطب ہونے لگا ہے، رب اپنے بندے سے مخاطب ہونے لگا، اے ابن آدم کہہ کے پکار رہے ہیں نا، تو اس حدیث کو پڑھیں اور سنیں تو یہ لطف لیں کہ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے۔ جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ یہ سوچے اس مقام پر جا کر وہ کیا کہہ رہا ہے، فرماتا ہے اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے امید رکھے، یقین رکھے، تم کچھ بھی تم سے سرزد ہو جائے، جب تک تم مجھ سے امید رکھو، مجھ سے دعا کرتے رہو اور مجھ سے معافی طلب کرتے رہو، تو فرمایا اگر تم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے نا تو پریشان نہ ہونا، مجھ پہ امید رکھنا، اگر کبھی انجانے میں غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے، تم کرنا نہیں چاہتے تھے پھر بھی ہوگا یا جان بوجھ کر لیا، تو فرمایا پریشان نہ ہونا، اگر تم لوٹ کر میری بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اگر تم گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، پریشان ہو، تو فرمایا کہ تم میری بارگاہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اگر تم اتنے گناہ کر چکے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری جگہ پر دی ہے، تو فرمایا پریشان نہ ہونا، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دینا تیرے رب کا کام ہے۔ فرمایا صرف تم نے دعا مانگنی ہے، یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے بندہ مومن کے پاس کہ جب تم مانگتے ہو تو پھر اللہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری التجاؤں کو دیکھتا ہے، تو رب فرماتا ہے تمہارے دامن میں جتنے بھی گناہ ہوئے وہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوئے، تو فرمایا تم دعا کرو گے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اس حدیث میں بھی مزہ آ رہا ہے نا، پچھلی حدیث میں فرمایا اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، ہمیں مخاطب کیا، اب اس حدیث کے بھی الفاظ ابتدا کیا ہیں، اے میرے بندو، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو رب سے دعا مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس بندے کو رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے، وہ اس کو اپنا کہہ رہا ہے، فرمایا اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میں دیتا نا وہی کھا کے سوتا ہے، وہی پیٹ بھرتا ہے، جس کو میں نہ دوں وہ کبھی بھی جو وہ کھا کر نہ سوئے، وہ بھوکا سو جائے۔ کس لیے بندہ یہ سوچ رہا نہیں یار میں فلانے بندے نو ویکھیا لوکاں نو روٹی کھواندا ہے، میں فلانے بندے نو ویکھیا لوکاں نو کپڑے دیندا ہے، میں فلانے بندے نو دیکھیا لوگاں نال اے تعاون کردا ہے، یہ بندے کو سوچ آتی ہے نا، لیکن رب کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں کھلاتا ہوں تو تم کھاتے ہو، اور رب فرماتا ہے آگے کیا کہ جب تمہیں کھانے کی طلب ہونا، رزق چاہیے ہو، کسی اور سے نہ مانگنا، مجھ خدا سے مانگنا۔ فرمایا میں تمہیں کھلاتا ہوں، تم مجھ سے مانگتے ہو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تو پھر مانگنے میں شرمانا کیسا؟ فرمایا رزق چاہیے، کسی اور دروازے کو نہ کھٹکھٹانا، اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹانا تمہارا کام ہے، عطا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ فرمایا تم ننگے تھے، بے لباس تھے، تو فرمایا تمہارے رب نے تمہیں لباس دیا، اگر وہ لباس نہ دے تو تم ایسے ہی رہو، اگر تمہیں لباس چاہیے تو رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ فرمایا اگر تم بخشش چاہتے ہو تو میری بارگاہ سے بخشش چاہو۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس حدیث کے آخر میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ کے اندر مانگتے رہو، ساری روئے زمین کے لوگ جمع ہو کر آ جائیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، رب فرماتا ہے میرے رحمت کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ تم مانگ رہے ہو، یہ نہیں کہ مانگ رہے ہو بس ٹھیک ہے مانگتے رہو، نہیں، تم مانگو، ساری دنیا والے مل کر مانگو،
اور میں تمہیں عطا کر دوں۔ فرمایا سمندر کے اندر سوئی ڈبو، اس سوئی کو باہر نکالو، جتنا پانی اس کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو کیا اس کے ساتھ سمندر کو فرق پڑتا ہے؟ سمندر کے اندر کوئی کمی آتی ہے؟ کوئی محسوس ہوگا کہ پانی کم ہو گیا ہے؟ فرمایا تم ہرگز بھی سوچتے رہو، خوردبینیں لے کر لگے رہو، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ سمندر کے پانی کے اندر فرق آیا۔ کس لیے؟ ایک قطرے سے کم پانی جو ہے وہ سوئی کے نکے پر لگ رہا ہے۔ فرمایا جب تم ساری دنیا والے مل کر مجھ سے مانگتے ہو تو فرمایا یہ بات سن لو کہ اس سوئی کے نکے کو لگنے والے پانی کے برابر بھی میری رحمت کے اندر فرق نہیں آتا، اس پانی کے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ لیکن تم مانگو تو صحیح۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اکابرین، اور یا اللہ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ اپنے رب کو راضی کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، وہ اس سے مانگتے تھے۔ کس لیے؟ کہ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر اعتبار، اعتماد، اخلاص، محبت، یہ چیزیں شامل کر لیں۔ جب ہم یہ چیزیں شامل کریں گے تو پھر ہماری دعائیں درجہ قبولیت کو پہنچیں گی۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔